الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے لیول 1 کے لیسن نمبر 20 لیسن نمبر 20 میں الحمدللہ پارہ نمبر ہمارا 5 ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 114 سے لے کر 147 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع کی توفیق عطا کرے، رزقا طیبہ عطا کرے اور عملا متقبلا کی توفیق عطا کرے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے جن کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جاتا ہے۔ کورس کے مقاصد آپ کے سامنے ہیں۔ آج ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے اپنا 5واں پارہ مکمل کرنے جا رہے ہیں 5 پیج پڑھ کر، اور انشاءاللہ کل سے ہم 6واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا کورس آج کے بعد مزید 4 دن انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آج ہمارا 5واں پارہ اللہ کی توفیق سے مکمل ہو جائے گا۔ تو 20 دنوں کے اندر الحمدللہ جو ہمارا ٹارگٹ تھا 20 دنوں کے اندر الحمدللہ آج ہم اس ٹارگٹ کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ آج بھی اور آنے والے دنوں میں بھی اللہ مزید آسانی فرما دے۔ اور آج ایک اور بھی خوشائن بات کہ الحمدللہ ہمارے 100 صفحات آج پورے ہو جائیں گے، جو کہ 20 دنوں میں الحمدللہ ہم 100 صفحات کو پہنچ رہے ہیں۔ سورۃ النساء چل رہی ہے، ہمارا صفحہ نمبر 97 ہے، پارہ نمبر 5 ہے، اور آیات میں ہماری 114 سے لے کر 121 تک اس پیج نمبر 97 پر ہماری یہ آیات ہیں جن کو ہم نے اللہ کی توفیق سے پڑھنا ہے۔ آیات چھوٹی ہیں، ہم نے 2 یا ایک آیت کو یا 3 آیات کو ہم نے 4 موضوعات کے اندر تقسیم کیا، 4 موضوعات کے اندر تقسیم کیا۔ یہ بہت ہی اہم آیات ہیں، قرآن مجید پورا کا پورا میری اور آپ کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ ایک عالم سے یہ پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ قرآن کا ٹاپک کیا ہے، قرآن کا موضوع کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، کیونکہ اس کتاب کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس قرآن کا ٹاپک انسان ہے اور اس کی ہدایت اور اس کی زندگی سے جڑے تمام امور۔ تو ہم بھی الحمدللہ ان معاملات کو، ان امور کو، ان عبادات کو، ان عقائد کو اللہ کی توفیق سے سیکھ رہے ہیں۔ جو ہم سیکھتے ہیں اس کے اندر عقائد کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن چونکہ مدنی صورتیں ہیں ان میں عقائد کم ہیں، اشارہ آتا ہے لیکن عقائد کم ہے، ان کے اندر احکام و مسائل زیادہ ہیں، معاملات، لین دین، نکاح، طلاق، جہاد یہ زیادہ ہیں۔ البتہ اگر آپ مکی صورتیں دیکھیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تو ان کے اندر آپ کو عقائد کثرت کے ساتھ ملیں گے۔ جی تو یہ 4 موضوعات ہم 1 بائی 1 ان موضوعات کو لے کر چلتے ہیں۔ سب سے پہلا موضوع یہ ہے کہ جو چیمگوئیاں ہوتی تھی، چیمگوئیوں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو سرگوشیاں ہوتی تھیں، پرائیویٹ جو مجالس ہوتی تھیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان میں خیر ہے یا نہیں۔ یہ جو آپس میں کچھ لوگ مل جاتے ہیں اور پھر چھپ چھپا کر کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان میں خیر ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، 3 ایسی صورتیں بتائیں گی کہ اس کے علاوہ خیر نہیں ہے ان مجالس میں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ اللہ نے فرمایا، پہلے ترجمہ سنیے پھر ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا خیر، کوئی خیر نہیں ہے، فی کثیر، بہت زیادہ میں، من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں، ان کی سرگوشیوں میں بہت زیادہ ہے جن میں کوئی خیر نہیں ہے، الا، مگر، ہاں کچھ ایسی سرگوشیاں جن میں خیر ہے، الا، مگر، من امرا، جو حکم دے، بصدقۃ، صدقے کا، او معروف، یا نیکی کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کروانے کا۔ ہاں یہ 3 ایسی سرگوشیاں ہیں جن میں خیر ہے، جن میں صدقے کا حکم دیا جائے اس میں خیر ہے، نیکی کا حکم دیا جائے اس میں خیر ہے، لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دیا جائے اس میں خیر ہے۔ اس کے علاوہ جو سرگوشیاں اس میں خیر نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کام کرے، کیسے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے، ابتغاء تلاش کرتے ہوئے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو،
فسوفا تو ان قریب نؤتیہ ہم دیں گے اس کو اجرن اجر کتنا اجر عظیما اجر عظیم دیں گے ہم ان قریب اس کو اجر عظیم دیں گے اللہ اکبر جو یہ کام کرے گا اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہوا تو ہم اس کو اجر عظیم دیں گے اب دیکھیے ہمیں اس آیت نمبر 114 سے سورۃ النساء کی ان 3 کاموں کی عظمت کا اور ان 3 کاموں کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا کتنا افضل عمل ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ اکبر خرچ کرنے میں سب سے پہلے نمبر پر فرضی زکوٰۃ آپ کے مال کا 40واں حصہ جب وہ نصاب کو پہنچ جائے اس میں 1 سال کا عرصہ گزر جائے فرضی حصہ اور اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں نفلی خرچ کرنا جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے صحابہ خرچ کیا کرتے ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کچھ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنا دیا کہ جیسے 2 پہاڑوں کے درمیان بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے وہ سب اس شخص کو دیا اسلام اس وقت قوت میں آ چکا تھا مال غنیمت مل رہا تھا اب جب اس شخص کو یہ ملا تو اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو جا کر کیا کہا آپ اس کا تجزیہ سنیں اس نے اپنی قوم کو لوگوں کو جا کر کہا یا ایھا الناس آمنو اے لوگوں ایمان لے کر آؤ فإن محمدا یعطی عطاء من لا یخاف الفقر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقیری کا تو انہیں ڈر ہی نہیں یعنی جب خرچ کرتے ہیں تو انہیں یہ ڈر ہی نہیں کہ وہ خرچ کرنے سے فقیر ہو جائیں گے اللہ اکبر تو یہ چیز اس کی قوم کے لوگوں کے لیے ایمان کا باعث بنی صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور معروف کسی بھی نیکی کے کام میں خرچ کرنا کوئی بھی نیکی کا کام ہے اس کے اندر کیا کرنا خرچ کرنا اور نیکی کے کام کرنا معروف اور میں آپ کو بتاؤں معروف جو ہے یہ 2 طرح کی ہے ایک فرضی نیکی ہے ایک نفلی نیکی ہے فرض تو ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں نفلی نیکیوں میں سب سے افضل کام ہے جو اس وقت آپ کر رہے ہیں یہ جو اللہ نے ہمیں توفیق عطا کی نفلی نیکیوں میں نفلی عبادات میں سب سے افضل عبادات ہے دین کا علم حاصل کرنا قرآن مجید کا علم حاصل کرنا سب سے کیوں علماء کرام نے کہا جب آپ نفلی عبادت کرتے ہیں مطلب آپ سنت ادا کر رہے ہیں آپ نفل پڑھ رہے ہیں اس کا فائدہ کس کو مل رہا ہے آپ کی ذات کو لیکن آپ دین کا علم حاصل کریں تو اس کا فائدہ کس کو ملے اس کا فائدہ پوری امت تک جائے گا امت کے دیگر افراد تک جائے گا ہم نے اپنے اساتذہ کو سیکھا ہم آپ کو سکھا کر یہ فرض ادا کر رہے ہیں آج آپ سیکھ رہے ہیں کل آپ اپنے بچوں کو دوسرے لوگوں کو سکھا کر یہ فرض ادا کریں گے یہ ہے نفلی عبادات میں سب سے افضل عبادت انشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق عطا کرے تیسری نیکی او اصلاح بین الناس لوگوں کے درمیان اصلاح کروانا یہ بہت افضل عمل ہے اتنا افضل عمل ہے میں ان حدیث کو پڑھ رہا تھا ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں ان کو ایڈ نہیں کر سکا کہ کہیں ہمارا ٹاپک طویل نہ ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے تو وہ شخص جھوٹا نہیں ہے لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس جو لوگوں کے درمیان صلح کرتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے ایک اب 2 بھائی ناراض ہیں دونوں کے دل برے ہو چکے ہیں ایک کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں حالانکہ وہ تو آپ کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتا ہے اس کا دل تو بہت نرم ہے اب کیا ہے کہ اس شخص کے دل میں کچھ نرمی آ جائے گی کہ میں اس کی مخالفت کر رہا ہوں حالانکہ وہ تو ایسا نہیں ہے پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے اور اس کو بھی جا کر یہی کہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ تو آپ کے بارے میں اس کا دل بڑا نرم ہے یہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے ایسے کرتا ہے اللہ اکبر اپنا کوئی مفاد نہیں ہے کوئی دنیا نہیں کوئی لالچ نہیں بس 2 مسلمان بھائی آپس میں راضی ہو جائے اصلاح بین الناس بڑا افضل ترین عمل ہے اس عمل کو اختیار کیجیے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کوئی بھی نیکی کرنی ہے تو مقصد کیا ہے ابتغاء تلاش کرنا مرضات اللہ اللہ کی رضا اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے ہم نے نیکی کرنی ہے جب نیکی کریں گے تو کیا ہوگا فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا تو اللہ اجر عظیم عطا کرے گا جی اگلا ٹاپک ہے یہ ٹاپک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے مخالفت کرنا ان کے خلاف جانا یا مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر اللہ کے جو نیک بندے ہیں یا صحابہ کرام میں آگے تفسیر آ رہی ہے ان کی راہ کو چھوڑ کر کسی اور راہ کو اختیار کرنا
کسی اور راہ کو اختیار کرنا، اس کی اتباع کرنا، تو یہ عمل بھی درست نہیں ہے۔ دو حدیث بھی ایڈ کی گئی، پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، کب من بعد اس کے ما تبینہ جو واضح ہو گئی، لہو اس کے لیے الہدا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرے؟ مخالفت کرے، نمبر 1۔ نمبر 2 وَيَتَّبِعْ، اور اتباع کرے، چلے، پیچھے چلنے کو کہتے ہیں اتباع کرنا، چلے غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کی راہ کے علاوہ۔ غیرہ کا کیا مطلب ہے؟ علاوہ، سبیل رستہ، المؤمنین مومنوں کا، مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے تو اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا نولیہ، ہم اس کو پھیر دیتے ہیں، ما تولا، جس طرف وہ پھرتا ہے، جس طرف وہ جانا چاہتا ہے ہم اسی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں۔ وَنُسْلِهِ جہنم، یہ تو دنیا کا انجام ہے۔ یہ جو دیکھیں دو سزائیں ہیں، میں نے کہا سزاؤں میں اکثر آخرت اور دنیا کی سزا ایک ساتھ ہوگی۔ دنیا کی سزا یہ ہے کہ نولیہ ما تولا، جس طرف جانا چاہتا ہے اللہ وہ ڈیل دے دیتے ہیں۔ نمبر 2 وَنُسْلِهِ جہنم، اور ہم آخرت کا انجام ہم اسے جہنم میں پہنچائیں گے۔ وَنُسْلِهِ، ہم پہنچائیں گے ہی اس کو جہنم میں۔ وَسَاءَتْ، اور بہت برا ہے، مصیرہ، یہ ٹھکانہ، یہ ٹھہرنے کی جگہ، جہنم بہت بری ہے ٹھہرنے کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا یہ جو آیتیں ہیں اس میں اجماع کے بارے میں، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، تو اس بارے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں پچھلے اور اس سے پچھلے سیشن میں ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ ابھی آتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر کسی اور راہ پر چلا تو اس کا کیا انجام ہے؟ مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر کسی اور راہ پر چلا تو اس کا کیا انجام ہے؟ جی اس کا کیا انجام ہے؟ اس کا انجام یہ ہے دنیا میں اس کو اس سرکشی کے اندر مزید ڈیل مل جاتی ہے۔ وہ اگر چاہتے ہیں کہ میں سارے مسلمانوں کی مخالفت کروں یا میں صحابہ کرام کی مخالفت کروں، اب یہاں مومنین سے کیا مراد ہے؟ بعض فقہاء اور مفسرین نے یہ کہا کہ اس سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے، کیونکہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو وہی ایمان والے تھے۔ اور بعض نے کہا کہ صحابہ کرام بھی، اور بعد والے ادوار کے اندر اگر کسی معاملے میں مسلمانوں کے درمیان ایک اتفاق ہو جاتا ہے، ایک اجماع ہو جاتا ہے کسی مسئلے میں، تمام مسلمانوں کے علماء فقہا اس چیز کو جائز یا ناجائز سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان اجماع ہو جاتا ہے، تو اب وہ بندہ جو ہے کہتے ہیں نہیں میں اس اجماع سے نکل کر میں ایک اپنی کوئی رائے لے کر آؤں گا۔ سمجھا گی؟ وہ کیا کرتا ہے؟ ایک اپنے کسی راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اس کی وعید ہے کہ پھر وہ جس طرف چلتے ہیں ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں۔ نولیہ ما تولا ونسلہ جہنم۔ اجماع ایسا ٹاپک ہے کہ اگر ہم 1 گھنٹہ بھی اس پر گفتگو کرنا چاہیں تو شاید کم ہوگا۔ 2 حدیث میں آپ کے سامنے ان کا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو اجماع کی اہمیت پتہ چلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، لا یجمع امتی، میری امت کو جمع نہیں کرے گا، علی ضلالۃ، گمراہی پر، بے شک اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، اور اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے۔ بعض شارحین نے اس سے مراد اللہ کی رحمت لی، اللہ کی مدد لی، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد، وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ جماعت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ یہ پہلی حدیث جس سے اجماع کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ نمبر 2 حضرت انس بن مالک کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرمایا کرتے تھے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، قد اجار امتی، میری امت کو اللہ نے بچایا۔ اجارہ کا کیا مطلب ہے؟ بچانا۔ بچایا اللہ نے میری امت کو کس چیز سے؟ ان تجتمع، یہ کہ وہ جمع ہو، کس چیز پر جمع ہو؟ علی ضلالۃ، گمراہی پر۔ اللہ نے میری امت کو بچایا کہ وہ گمراہی پر جمع ہو، یعنی میری پوری، اس مراد کیا ہے کہ امت کے بعض افراد کسی گمراہی پر جمع ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ ممکن نہیں ہے کہ پوری کی پوری امت کسی ایک گمراہی پر جمع ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔
ساری کی ساری امت ایک گمراہی پر جمع ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے. کچھ لوگ اگر اس گمراہی پر جمع ہوئے تو دیگر لوگ ہوں گے جو ان کی اصلاح کرنے والے ہوں گے، جو ان کی اس گمراہی کی وضاحت کرنے والے ہوں گے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ پوری کی پوری امت کسی گمراہی پر اتفاق کر لے. اللہ اکبر. تو ان آیات سے ہمیں دو چیزوں کا پتہ چلتا ہے، ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں، اور دوسری یہ کہ مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کا انتخاب کرنا نہیں ہے. کیا میاں بیوی میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ تو جی بالکل، میاں بیوی بھی مسلمان ہے. دو مسلمانوں کے بارے میں وہ حدیث ہے، میاں بیوی سب سے پہلا حق رکھتے ہیں کہ اگر ان کا آپس میں کوئی بھی ایسی انڈرسٹینڈنگ یا مس انڈرسٹینڈنگ یا کچھ بھی ہو گئی ہے تو اس کو دور کروانے کے لیے ایسے طریقے اختیار کیے جائیں. اب بات چلی عقیدے کی. اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، نہیں معاف کرتا، ان یشرک بہ، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر، اور معاف کرتا ہے، ما دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے اللہ وہ معاف کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، وہ یہ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، فقد، پس تحقیق، ضل، وہ گمراہ ہوا، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی، وہ شخص گمراہ ہوا، دور کی گمراہی میں چلا گیا. ان یدعون، نہیں وہ پکارتے، من دونہ، اس اللہ کے علاوہ، الا، مگر، اناثا، مونسوں کو، اللہ کے علاوہ وہ مونسوں کو پکارتے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ، اور نہیں وہ پکارتے، الا، مگر، شیطانا مریدا، سرکش شیطان کو. بعض لوگ جو ہیں وہ فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو یہاں اس سے مراد یہ لیا گیا ہے. اور نعوذ باللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، تو یہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک عیب کہا کہ وہ مونس کی عبادت کرتے ہیں، مونسوں کو پکارتے ہیں، یعنی جس کو وہ خود کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، پھر اس کی عبادت کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو ان کا یہ عقیدہ بالکل باطل ہے. یہاں پر بھی ان کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ اللہ سے پہلے آ رہا، میں نے بتایا تھا شیطان مرید ہے. تو شرک جو ہوتا ہے وہ اصل میں شیطان کی عبادت ہوتی ہے. شرک کی کوئی بھی قسم ہے، غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنا، سر جھکانا، ہاتھ اٹھانا، کوئی بھی شرک کی قسم ہے، آپ کہہ لیجئے کہ وہ شیطان کی عبادت کہلاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آگے آ رہا ہے، اور یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے. 116 نمبر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ آیت پہلے گزر چکی ہے. جی، لعنہ اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی، اللہ نے اس پر لعنت کی. کس پر؟ یعنی شیطان پر. آپ دیکھیں جب وہ مونس کی عبادت کرتے ہیں اور وہ اصل میں شیطان سرکش کی عبادت کرتے ہیں، یہ جو عبادت کرتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ فرشتوں کی عبادت کر رہے ہیں. فرشتے مذکر ہیں، مونس واللہ عالم، وہ اللہ کی مخلوق ہے جیسے اللہ نے ان کو پیدا کیا. اس بارے میں شریعت اسلامیہ میں کوئی صراحت نہیں ہے، تو ہم اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں. تو یہ تو اللہ نے ان کی بات نقل کی کہ وہ خود سے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں اور پھر ان کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ ان کا قول نقل کیا گیا. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. اچھا آپ دیکھیے شیطان مریدا، یہ جو سرکش شیطان ہے، اب اس کے بارے میں گفتگو ہے اگلی 4 آیات میں. لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی، شیطان پر. وقال، اور اس نے کہا، کس نے؟ شیطان نے کہا، لَأَتَّخِذَنَّ، البتہ میں ضرور پکڑوں گا، من عبادکا، تیرے بندوں میں سے، نصیباً، ایک حصہ، مفروضہ، فرض کیا گیا، ایک مفروض، ایک مقرر، مفروض یہاں مقرر کے معنی میں ہے، ایک مقرر حصہ میں تیرے بندوں میں سے ضرور بضرور پکڑوں گا. دیکھیں فعل مضارع کے آخر میں نون آیا، نون ثقیلہ، تو بعد میں زور پیدا ہو گیا، شروع میں لام آیا، ڈبل زور پیدا ہو گیا. البتہ میں ضرور بضرور پکڑوں گا تیرے بندوں میں سے ایک حصہ میں لوں گا تیرے بندوں میں سے مقرر. اچھا کیا کرے گا شیطان اس کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ؟ وہ جو ایک حصہ لے گا، فرمایا شیطان، اللہ رب العزت نے فرمایا شیطان کے اس قول کو نقل کیا. شیطان نے کہا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، دیکھیے دوبارہ لام بھی آیا شروع میں آخر میں نون، میں البتہ ضرور بضرور انہیں گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں
اور البتہ میں ضرور بضرور انہیں خواہشات دلاؤں گا. امنینہم خواہشات دلانا. امنیتن عربی زبان میں امنیتن کس کو کہتے ہیں؟ خواہش. اسی سے تمنا بھی ہے. دو کام ہو گئے, یہ اس کے دو چیلنج ہو گئے. تیسرا چیلنج اس نے کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ اور البتہ میں ضرور بضرور انہیں حکم دوں گا. آمرنہ میں حکم دوں گا, ہم ان کو. تین چیلنج ہو گئے. اچھا کس چیز کا حکم دوں گا؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ وہ ضرور بضرور کاٹیں گے آذان الانعام اپنے چوپاہوں کے کان. اپنے چوپاہوں کے کان کاٹیں گے. تفسیر آگے آ رہی ہے. چوتھا حکم وَلَآمُرَنَّهُمْ اور البتہ میں ضرور بضرور انہیں حکم دوں گا کس چیز کا؟ فَلَيُغَيِّرُنَّ وہ ضرور کاٹیں گے, یا کاٹیں گے نہیں بلکہ وہ ضرور تبدیلی کریں گے. تغییر سے ہے نا, وہ ضرور تبدیلی کریں گے. کس چیز میں؟ خلق اللہ اللہ کی تخلیق میں. وہ اللہ کی تخلیق میں ضرور تبدیلی کریں گے. فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا اور جس نے شیطان کو دوست بنایا من دون اللہ اللہ کے علاوہ تو اس کا انجام کیا ہے؟ فقد خسر خسرانا مبینہ تو وہ کھلم کھلا واضح گمراہی میں چلا گیا. مبینہ کئی مرتبہ گزرا, واضح کے معنی میں ہے کہ وہ واضح گمراہی کے اندر, خسران کے اندر, یعنی واضح نقصان میں چلا گیا. یہ نقصان دنیا میں اس کی گمراہی ہے اور آخرت میں جنت سے محرومی ہے. یہ نقصان ہے. یعیدہم وہ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے, اللہ کے بندوں سے وعدے کرتا ہے. یہ اس کی ایک پہلی ایک دھوکے میں ڈالنے کی یا بندے کو گمراہ کرنے کی اس کی ایک سازش کہ وہ ان سے وعدے کرتے ہیں. نمبر 2 وَيُمَنِّيهِمْ اور انہیں خواہشات دلاتا ہے. انہیں خواہشات دلاتا ہے. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان الا غرورا مگر دھوکے کا. اولئک یہی وہ لوگ ہیں مأواہم ان کا ٹھکانہ ہے جہنم و جہنم. ولا یجدون اور نہیں وہ پائیں گے عنہا اس سے یعنی کہ اس جہنم سے محیصا کوئی چھٹکارا. جہنم سے انہیں کوئی چھٹکارا نہیں ملے گا. اللہ اکبر. بڑی ضروری آیات ہے جس کے اندر شیطان کے ان چیلنجز کا ذکر ہے جو کہ اس نے اللہ رب العزت کے سامنے جس کا اقرار کیا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو پھر اس طرح گمراہ کروں گا. اگر میں گمراہ ہوا, میں سرکش ہوا تو میں تیرے بندوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. اب دو چیزیں زیر تفسیر. پہلی تو یہ کہ خواہشات دلاؤں گا. وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ یہ تو واضح ہے. وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ مطلب دنیا کی خواہشات دلاؤں گا, دنیاوی شہوات کی خواہشات دلاؤں گا. میں انہیں آخرت سے دور کروں گا. آخرت کی فکر ہے اللہ تیری یاد, سب چیزیں ان کے دل سے نکال کر دنیا کی چیزیں, دنیا کے فائدے ان کے دلوں میں ڈالوں گا. یہ ہے خواہشات دلانا. میں انہیں حکم دوں گا وہ اپنے جانوروں کے کان کاٹیں گے. اس سے مراد شرک ہے. جاہلیت کے اندر اسلام سے قبل اس طرح ہوتا تھا کہ لوگ بعض جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر خاص کر دیا کرتے تھے. پھر جن جانوروں کو بتوں کے نام پر خاص کیا کرتے ان کے کانوں میں ٹک لگا دیا کرتے تھے. ان کے کان کاٹ دیا کرتے, یا کانوں میں سوراخ کر دیا کرتے, یا کانوں کے اندر ایسے ٹک لگا کر یہ تھوڑا کان کاٹ دیا کرتے. کئی صورتیں ہیں اس کی. وہ جانوروں کے ساتھ یہ کام کیا کرتے تھے کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو جانور ہیں جن کو ٹک وغیرہ لگایا گیا ہے یہ جانور تو ہمارے بتوں کے لیے خاص ہے. تو وہ کیا کریں گے؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وہ اپنے جانوروں کے کان کاٹیں گے. نمبر 3 میں انہیں حکم دوں گا وہ اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی کریں گے. اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. عورتوں کا اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی کرنا, اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ اعمال کرنا جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت فرمائی ہے, یا مردوں کا اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی کرنا. اس چیز کو آپ بہتر جانتے ہیں. تو میں انہیں حکم دوں گا وہ اللہ کی تخلیق کے اندر جس طرح اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ اس میں تبدیلی کریں گے, وہ اس پر راضی نہیں ہوں گے. تو یہ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. اب جو ان چیزوں کے اندر مبتلا ہو گیا, وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ اور جس نے شیطان کو دوست بنایا. تو ان الفاظ سے پتا چلا کہ جس نے یہ کام کیا گویا اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی, اپنا دوست بنایا. جی
تو اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. اگلا ٹاپک ہے جی ہمارے پاس سورۃ النساء کا پیج نمبر 98 ہے، پارہ نمبر 5 ہے، آیت نمبر 122 سے لے کر 127 تک. ہم یہ آیات انشاءاللہ یہاں پر پڑھیں گے. یہ کل 6 آیات ہیں. ان 6 آیات کو ہم نے 4 موضوعات کے اندر تقسیم کیا. چوتھا جو موضوع ہے یتیم عورتوں کے بارے میں، تو یہ وہی ہے جو پہلے گزر بھی چکے ہیں. آج اس کی مزید وضاحت اللہ رب العزت نے فرما دی. اب دیکھیے ایمان والوں کا ذکر ہے، خواہشات کا ذکر ہے، اور نیک اعمال کی شروط کون سی ہیں اس کا ذکر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم، ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں، جنات، جنات میں. اچھا کن جنات میں؟ تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں. ہم انہیں باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، خالدین وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابدا ہمیشہ، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، حقا، سچا. ایمان والوں کا ذکر آ گیا کہ اللہ رب العزت ان کو ان کا ایمان کا بدلہ بھی ضرور عطا کرے گا. اور اللہ نے فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا، ومن اصدق، اور کون ہے، سوال کیا گیا کون ہے اصدق، اسم تفضیل ہے، جو زیادہ سچا ہے. کون ہے جو زیادہ سچا ہے، من اللہ، اللہ سے، قیلا، بات کرنے میں. کول کا مطلب ہوتا ہے نا کہنا، بات کرنے میں، کول میں اللہ سے سچا کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون ہے بات کرنے میں؟ اللہ رب العزت فرما رہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، ہم انہیں جنات میں داخل کریں گے. سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اور یہ جو الفاظ ہے نا، اللہ رب العزت جو ہے وہ اصدق، سب سے سچا ہے، اس کی بات سب سے سچی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے، ہر خطبے میں یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَإِنَّ أَفْضَلَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین جو طریقہ ہے ہدی محمد، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے برا جو معاملہ ہے وہ دین کے اندر نئی ایجادات ہیں، محدثات. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین کے اندر ہر نئی چیز بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے. اللہ اکبر. کئی مرتبہ اس لیسن میں، اس سے پہلے بھی، جب اہل ایمان کے بدلے کا ذکر آتا ہے، جنات کا ذکر آتا ہے، تو اس میں ایسی جنات کا ذکر آتا ہے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اللہ اکبر. ایسے باغات جن میں نہریں بہتی ہیں، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. جنت کی نعمتیں وہ ہیں کہ ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، کبھی کسی کان نے سنا ہی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کبھی کسی دل میں ایسا خیال آیا ہی نہیں جنت کی نعمتیں تو ایسی ہوں گی. لیکن اگر بات سمجھانے کے لیے، یعنی نعوذ باللہ وہ جنت کی نعمتوں کا تصور نہیں ہے، بات سمجھانے کے لیے اگر آپ کسی ایسے باغ کے اندر جائیں جس باغ کے اندر ہر طرح کا پھل بھی آپ کو ملے، جو آپ کا دل چاہے آپ درختوں سے پھل اتارے کھائیں، اور اسی باغ کے اندر صاف ستھری نہر بھی گزر رہی ہو، اللہ اکبر. اس کی خوبصورتی کے کیا کہنے ہوں گے، اس کی خوبصورتی کے کیا کہنے ہوں گے. ہم کبھی جاتے ہیں کسی ایک باغ کے اندر جس میں صرف ایک پھل ہوتا ہے، وہاں نہر وغیرہ بھی نہیں ہوتی، وہاں سبزہ وغیرہ بھی نہیں ہوتا، وہ خوبصورتی بھی، لیکن کتنا دل خوش ہوتا ہے تازے پھل کو دیکھ کر. تو جنت اور اس کی نعمتیں، اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہمیں ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرمائے. اللہ نے فرمایا یہ جو جنت ہے یہ صرف آرزوؤں پر نہیں ملے گی. جس طرح یہ اہل کتاب یہ سمجھتے ہیں نا، پہلے کئی مرتبہ گزر چکا ہے، یہودی کہتے تھے جنت تو ہمارے لیے ہے، یا ہم جہنم میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، ایام معدودہ. تو اللہ نے فرمایا لیس بیمانیکم، امانی یہ جمع ہے امنیتن کی، لیس بیمانیکم، تمہاری خواہشات میں تو یہ بات نہیں ہے. ولا امانی اہل الکتاب، اور اہل کتاب کی بھی خواہشات میں نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ من یعمل سوءا،
جو عمل کرے گا برا، یجزا فعل مجہول، اس کو بدلہ دیا جائے گا بھی اس کا، جو برا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. ولا یجد لہو، ولا یجد اور نہیں وہ پائے گا، لہو اپنے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولی کوئی ولی، ولا نصیرا نہ کوئی مددگار. ومن یعمل من الصالحات اور جو نیک اعمال کرے گا صالحات میں سے، من ذکر مذکر ہو، او انثى یا مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، پہلی شرط نیک عمل کرے گا، دوسری وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور اس حال میں کہ وہ مومن ہے، ایمان کی حالت میں اچھے عمل کرے گا. فَأُولَئِكَ تو یہی وہ لوگ ہیں، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وہ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ان سے ظلم نہیں کیا جائے گا نقیر کے بھی برابر. نقیر کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹلی کی ایک سائڈ پر تو شک ہوتی ہے نا، وہ والی سائڈ نہیں، بالکل اس کے مخالف سائڈ، اس کی گٹلی کے بالکل درمیان میں ایک چھوٹا سا داغ ہوتا ہے، ایک دانہ چھوٹا سا داغ نما ایک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نقیر. نقیر کے برابر بھی ان سے ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر، بڑی خوبصورت آیت، بڑی خوبصورت آیت، خاص کر آیت نمبر 124 کہ دیکھیں برائی کریں گے تو اس کا بدلہ ملے گا، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار ولی بھی نہیں ہوگا. آیت نمبر 124 اچھائی کریں گے مذکر ہو یا مؤنث اور وہ مومن ہو تو پھر یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. بڑا ضروری عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ، اس کو سمجھیں. بعض اوقات کبھی مسلم معاشروں کے اندر ایک ٹاپک عام ہو جاتا ہے، کبھی کوئی کافر، ایسا کافر مرتا ہے جو ویلفیئر کے کام کیا کرتا تھا، انسانیت کی خدمت کیا کرتا تھا، لیکن اللہ پر ایمان نہیں تھا. اب یہ بندہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا کہاں جائے گا. اللہ نے فرمایا جو کوئی بھی اچھے اعمال کرے، میں یعمل من الصالحات، اچھے اعمال کرے مذکر ہو یا مؤنث. دوسری وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ ایمان والا ہے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وہ جنت میں داخل ہوں گے، وہ جنت میں داخل ہوں گے. تو اس وجہ سے یعنی یہ جو ہے وہ آپ کو اس چیز پر بالکل بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اس پر ایک آرٹیکل بھی لکھا کہ یعنی کوئی کافر مرتے ہیں ویلفیئر کا کام کرتا ہے تو ہم میں سے خاص کر بعض مسلمانوں کی یعنی جو دین اسلام کے اتنے قریب بھی نہیں ہوتے وہ اس کوشش میں شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اس کو جنت میں داخل کروانا ہے. یہ انسانیت کی خدمت کیا کرتا تھا. اب مجھے بتائیں کیا وہ انسانیت کی خدمت اس لیے کرتا تھا کہ اس کو جنت میں اللہ یا قیامت کے دن اسے اللہ اچھا بدلہ دے؟ نہیں، وہ اس لیے انسانیت کی خدمت کرتا تھا، وہ اس کو اچھا سمجھتا تھا، وہ اپنی شہرت کے لیے، دنیا میں نام ہونے کے لیے، یا شہرت نہیں بھی نہیں، وہ اس چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھتا تھا، وہ یہ کام کرتا تھا. ٹھیک ہے، دنیا میں اللہ نے اس کو بے پناہ شہرت عطا کر دی، جتنی اس نے دنیا میں محنت کی انسانیت کی خدمت میں اللہ نے اس کو اتنی شہرت بھی عطا کر دی. اب جب نہ اس کا جنت پر ایمان ہے، نہ اس کا اللہ پر ایمان ہے، نہ اس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، نہ اس کا قرآن مجید پر ایمان ہے، نہ وہ قیامت کے دن کو مانتا ہے، تو کیوں ہم اسے جنت میں داخل کرنے کے درپے ہیں؟ وہ ایمان والا نہیں تھا. کافر اگر کفر کی حالت میں، ہم یہ نعوذ باللہ نہیں کہتے کہ وہ جہنم میں جائے گا، ہم یہ کہتے ہیں کوئی بھی انسان جس کی موت کفر کی حالت میں ہوئی ہے، شرک کی حالت میں ہوئی ہے، تو اس کا انجام جہنم ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو بھی آپ نے آیت پڑھی. ہاں، جس بندے کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کے بہت بڑے عالم شیخ صالح الفوزان، ان سے ایک بڑے کافر شخصیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ بتائیے نام لے کر وہ بندہ جنت میں جائے گا، تو انہوں نے کہا واللہ عالم، جب اس کی موت ہوئی تو میں اس کے پاس تو نہیں تھا، مجھے کیا پتا وہ ایمان کی حالت میں گیا کفر. لوگوں نے بتایا کہ وہ کفر کی حالت میں مرا، انہوں نے کہا مجھے کیا پتا کہ میں کیسے کسی کے جہنمی ہونے کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. تو ہم کسی کافر کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیدھا جہنم میں جائے گا. ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی موت بھی کفر کی حالت میں ہوئی وہ جہنم میں جائے گا. سمجھ آ گئی نا؟ تو اس کنسپٹ کو بڑی اچھی طرح سے کلیئر کر لیجئے. جی بارک اللہ فیکم. نقیرہ کا میں نے بتایا کہ وہ جو ترجمہ ممکن نہیں ہے، میں نے اس لیے آپ کو پکچر سے دکھا دیا تھا 2 سیشن پہلے. کھجور کی گٹلی پر وہ جو دانہ ہوتا ہے، اس دانے کے برابر بھی ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جاتا. اور آپ نے کھجور کی گٹلی پر دیکھنا ہے یہ دانہ. اللہ نے فرمایا ومن احسن دینا،
کون ہے زیادہ اچھا، ومن احسن، اور کون ہے زیادہ اچھا، دینن دین کے اعتبار سے، ممن اس شخص سے جو اسلم وجہہ اپنے چہرے کو جھکا دے. اسلمہ کا مطلب اسلام اسی سے ہے نا، اسلام فرما برداری کا نام ہے، چہرے کو جھکانے کا نام ہے. ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ، اس سے بہتر کون ہے دین کے اعتبار سے جو اپنے چہرے کو جھکا دے، للہ، اللہ کے لیے. یہ پہلی شرط، اللہ کے لیے چہرے کو جھکا دے. نمبر 2 وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کرنے والا ہو. اچھا احسان کرنے والا ہو کیا مطلب؟ یعنی اپنے عمل کو سب سے بہترین کرنے والا ہو، اچھا کرنے والا ہو. احسان کا مطلب ہوتا ہے اپنے اعمال کو سب سے اچھا کرنا، ایسے عمل کرنا گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر وہ اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو وہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ ہے احسان. نمبر 3 وَاتَّبَعَ، اور وہ پیچھے چلا، اس نے اتباع کی کس چیز کی؟ ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفہ جو یکسو تھے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ، اور اللہ نے پکڑا یا بنایا، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، خلیلا، دوست. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا، خلیل بنایا. وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وکان اللہ، اور ہے اللہ بکل شیء، ہر چیز کا، محیطا، احاطہ کیے ہوئے. اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو محترم سامعین، یہ وہ آیت ہے، آیت نمبر 125، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی نیکی، چھوٹی ہے بڑی ہے، اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، عقائد کے ساتھ ہے، معاملات کے ساتھ ہے، حسن معاشرت، اچھے اخلاق کے ساتھ، کوئی بھی نیکی ہے، جب تک اس نیکی کے اندر 2 چیزیں نہ ہو، وہ نیکی قبول نہیں ہو سکتی. اس آیت سے پتہ چلتا ہے پہلی نیکی کہ وہ کام اللہ کے لیے کیا جائے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی تلاش میں. نمبر 2 وَهُوَ مُحْسِنٌ، سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے، جیسا کہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ محسن سے مراد ہے احسان کرنے والا. احسان ہوتا ہے حسن سے نا، حسن سے احسان، اچھا کرنا. آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں مطلب آپ اس کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں. اب عمل میں اچھائی کیا ہے، عمل میں احسان کیا ہے؟ عمل میں احسان یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں، یہ سب سے اچھا عمل ہے. نمازیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیں، یہ نمازوں میں احسان ہے. روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رکھیں، یہ روزوں میں احسان ہے. زکوٰۃ آپ ایسے دیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. حج آپ ایسے کریں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اچھے اخلاق ایسے ہوں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ہر نیکی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا، یہ کہلاتا ہے احسان. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. سورۃ النساء ہے. سورۃ النساء عورتوں کا موضوع چل رہا ہے، ابتدا بھی وہیں سے ہوئی تھی. دوبارہ ہم اس بارے میں آتے ہیں. بالکل سورت کی ابتدائی موضوعات کے اندر بھی یتیم عورتوں کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی. یہاں پر بھی ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ. دیکھیں میں نے آپ کو یاد ہوگا یہ جو چیپٹر ہے استغفر یستغفرو، ٹھیک ہے، سین والا چیپٹر ہے نا، اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے، کسی چیز کو طلب کرنا. استغفر مغفرت طلب کرنا، استخرج خروج طلب کرنا، استطعم کھانا طلب کرنا، طعام طلب کرنا. یستفتونک وہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں. کس بارے میں؟ فی النساء عورتوں کے بارے میں. وہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورتوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، آپ سے استفسار کرتے ہیں. قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ، یفتی فتویٰ دیتا ہے، کم تمہیں، فیہن ان عورتوں میں، وما یتلا علیکم فی الکتاب اور جو تلاوت کیا جاتا ہے تم پر کتاب میں. کس بارے میں؟ فی یتام النساء عورتوں میں سے جو یتیم ہے ان بارے میں. اللتی وہ جو لا تؤتونہن نہیں دیتے تم ان کو، ما کتب لہن جو ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے. وہی ٹاپک، جو حق مہر عورتوں کے لیے لکھ دیا گیا ہے تم ان یتیم عورتوں کو وہ نہیں دیتے. وَتَرْغَبُونَ اور تم رغبت رکھتے ہو، أَن تَنْكِحُوهُنَّ کہ تم ان سے نکاح کرو، ان سے نکاح کرنے کی رغبت بھی رکھتے ہو اور انہیں وہ دیتے بھی نہیں جو ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ
اور بچوں میں سے کمزور، والمستضعفین کئی مرتبہ گزر چکے ہیں، کمزور، من الولدانی بچوں میں سے، وَأَن تَقُومُوا اور یہ کہ تم کھڑے ہو کیسے کھڑے ہونا ہے، لِلْيَتَامَى یتیموں کے لیے، بالقسط انصاف کے ساتھ، یعنی چاہے وہ کمزور ناتواں یتیم بچے ہوں، چاہے وہ یتیم بچیاں ہوں، ان کو تم اپنے نکاح میں لینا چاہو، کسی کے نکاح میں دینا چاہو، یتیم سمجھ کے ان کے حق مہر کے اندر کوئی کمیاں نہ کرو، خود نکاح کرنا چاہو یا کسی کے نکاح میں ان کا نکاح کروانا چاہو تو یہ نہ کہو کہ یتیم ہے اس کے حق مہر کے اندر کمی کر دو، چلو ایسے چلے گا نہیں۔ وما تفعلوا من خیر اور جو تم کرو من خیر کوئی بھی نیکی، فإن اللہ کانا تو اللہ ہے، کانا ہے، بھی اس کو علیمہ جاننے والا، اللہ اس نیکی کا علم رکھنے والا ہے، اللہ اس نیکی کا علم رکھنے والا ہے۔ جی تو تیسرے پیج کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر ہے 128 سے لے کر 134 تک، صفحہ نمبر 99 ہے اور پارہ نمبر 5 ہے۔ جی دوبارہ 4 موضوعات آگے، اور عورتوں کا ذکر ہے پہلے 2 ٹاپکس کے اندر، تیسرا ٹاپک آ گیا جو کچھ آسمان و زمین کے اندر ہے وہ اللہ کا ہی ہے، اور اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے کہ تمہیں لے جائے اور تمہارے بدلے میں دوسری قوم کو لے آئے، اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ جی چلتے ہیں 1 بائی 1 ان ٹاپکس کی طرح، پہلے ترجمہ سن لیجئے، اس کے بعد یہ شاید کہ یعنی یہ جو آیت کریمہ آیت نمبر 128 اس کی تفسیر کو ذرا اچھی طرح سے سمجھنا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں سمجھیں گے، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے آپ ذرا ترجمہ غور کے ساتھ سن لیجئے۔ یاد رکھیے جب ترجمہ سمجھ میں آتا ہے تو آپ تقریباً 50% سمجھ جاتے ہیں، پھر جب تفسیر کی جاتی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو 100% یہ موضوع کلیئر کر دیا جائے۔ تو پہلے ترجمہ بڑے توجہ کے ساتھ، بڑے غور کے ساتھ آپ ترجمہ سن لیجئے۔ جی اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ اور اگر کوئی عورت، وَإِنِ امْرَأَةٌ اور اگر کوئی عورت، خافت ڈرے، من بعلها اپنے خاون سے، بعل کا کیا مطلب ہے جی، خاون، اگر وہ ڈرے اپنے خاون سے، نشوزن کہتے ہیں اختلاف کو بھی کہتے ہیں، جھگڑے کو بھی کہتے ہیں، ظلم یا زیادتی کو بھی کہتے ہیں، او اعراضن یا اعراض بے رخی، اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے ڈرے کہ وہ کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے گا یا اس سے منہ موڑ لے گا، بے رخ ہو جائے گا، اعراض کرے گا، فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا کس چیز میں کوئی حرج نہیں ہے، ان یصلح بینہما یہ کہ وہ اپنے درمیان صلح کر لیں، ان یصلح یہ کہ وہ صلح کر لیں، بینہما اپنے درمیان صلح کرنا۔ اچھا صلح کا کیا مطلب ہے آگے آ رہا ہے، والصلح خیر صلح کرنا بہتر ہے، واحضرت الانفس الشح حاضر کی گئی ہیں جانیں یا جانوں میں رکھ دیا گیا ہے، احضرت رکھ دیا گیا الانفس جانوں میں، الشح بخل کو، کنجوسی کو، شح کو، طمع لالچ کو شح کہتے ہیں، وَإِن تُحْسِنُوا اور اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا اور ڈر جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ کان ہے بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا جو تم عمل کرنے اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اگر آپ غور کریں محترم سامعین سامعات کے، دیکھیں جہاں کہیں بھی عورتوں کے معاملات کی بات آتی ہے، عورتوں کے حقوق کی بات آتی ہے تو وہاں پر تقوی کا ذکر ضرور آتا ہے۔ آپ ذرا غور کر لیجیے کتنی آیات ہم نے پڑھی، پیچھے سورۃ النساء کے شروع میں بھی چلے جائیں، عورتوں کا ذکر آئے گا، تقوی کا ذکر آئے گا، کیونکہ اس چیز کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ جب میاں بیوی ایک کمرے میں ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اب خاوند اس حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، چلے دوسروں کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق ہو گئے لیکن اکیلے کے اندر اس کا کیسا سلوک ہے یہ تو اللہ کے ساتھ اللہ جانتا ہے، تو تقوی اختیار کرو، وَتَتَّقُوا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا۔ جی یہ پہلی چیز ہو گئی۔ اب اس آیت کی تفسیر کو سمجھیے۔ آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی خاوند یہ سمجھتا ہے اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ایک بیوی ہے اس میں میری کوئی رغبت نہیں ہے اور وہ اس بیوی کو طلاق دینے کا
یا اسے علیحدگی اختیار کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، بیوی اس سے یہ کہتی ہے کہ میں آپ کی زوجیت میں رہنا چاہتی ہوں اور ہم آپس میں، یہ جو صلح ہے اس صلح سے مراد مصالحت ہے. مصالحت کا مطلب آپس میں کمپرومائز کرنا. کمپرومائز کیسے کرنا ہے کہ میں آپ کے عقد میں رہنا چاہتی ہوں، آپ کے نکاح میں رہنا چاہتی ہوں. عورت اپنے بعض حقوق سے پیچھے ہٹ جاتی ہے. عورت یہ کہتی ہے جیسے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنے نکاح کے اندر باقی رکھیے اور میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دیتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر ان کے ساتھ بالکل مصالحت کی. وہ آخری ٹائم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے اندر باقی رہی. اور دیکھیں یہ ان کا ایک حق تھا، بیوی کا ایک حق ہے. انہوں نے اپنی باری کس کو دی؟ حضرت عائشہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری دیگر کتب کے اندر اس چیز پر ان کے ساتھ صلح کی. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، اب مثلا ایک عورت ہے، اللہ نے اس کو نوازا ہے خاندانی اعتبار سے یا اس کی اپنی جاب وغیرہ کے اعتبار سے، وہ اپنے خاوند سے کہتی ہے میں آپ کے عقد میں رہنا چاہتی ہوں، مجھے آپ سے کسی خرچے نان و نفقہ کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ آپ پر فرض ہے لیکن میں آپ سے مطالبہ نہیں کرتی، لیکن میں آپ کے عقد میں رہنا چاہتی ہوں. تو ٹھیک ہے، شریعت نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے، بس اتنے ہی کام کی. لیکن نعوذ باللہ یہ نہیں کہ جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ اس سے مراد یہ ہے کہ عورت اپنے اولیاء کو نہ پوچھے یا شادی کی ایسی شرطوں سے پیچھے ہٹ جانا، اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر کوئی نکاح کرنے کا، اس سے مراد نعوذ باللہ یہ نہیں ہے. نکاح ہو جاتا ہے، آپ اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کرتے ہیں اور عورت چاہتی ہے میں اس کے نکاح کے اندر رہوں تو وہ نکاح میں رہ سکتی ہے اگر وہ کوئی آپس میں ایسا کمپرومائز کر لیتے ہیں. جی اچھا، یہ تو پہلی صورت ہے نا. تو اللہ نے فرما دیا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح بہتر ہے، آپس میں مصالحت کر لیں تو یہ بہتر ہے، اس کو اللہ نے بہتر کہا ہے. دوسری صورت آگے چل کر آ رہی ہے، وہ علیحدگی کی صورت ہے. دوسرا ٹاپک دیکھیے، اللہ نے فرمایا ایک سے زیادہ بیویوں والوں کے بارے میں وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز تم استطاعت نہیں رکھو گے یا ہرگز تم استطاعت نہیں رکھتے أَن تَعْدِلُوا، یہ کہ تم عدل کرو بین النساء، عورتوں کے درمیان. تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کرو. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم اس کی ہرس ہی کیوں نہ کرو، اگرچہ تم اس کی ہرس ہی کیوں نہ کرو. اللہ نے فرما دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان کی ایک سے زیادہ بیویاں اور وہ ان کے درمیان عدل کو قائم رکھ سکے، اگرچہ وہ پوری کوشش بھی کرے، اس چیز کی ہرس بھی کرے. اچھا، اگر ایسی صورتحال ہے نہیں عدل رکھ سکتے تو کم از کم اتنا تم نے کرنا ہے فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تم نے مائل نہیں ہو جانا، سارا کا سارا مائل ہونا، کلی طور پر یہ ایک بیوی کی طرح مائل نہیں ہو جانا. فَتَذَرُوهَا، تَذَر وَذَرَ يَذِرُ چھوڑنے کے معنی میں، فَتَذَرُوهَا پس تم چھوڑ دو گے ہا اس کو، یعنی وہ جس بیوی سے تم بے رغبت ہو گئے اور دوسری کی طرف زیادہ مائل ہو گئے کلی طور پر، تم اس کو چھوڑ دو گے کالمعلقۃ، لٹکتا ہوا. تم اس عورت کو ایک لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو گے، نہ تمہاری اس میں رغبت ہے اور تم دوسری کی طرف کلی طور پر مائل ہو چکے ہو. اللہ اکبر. وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ کانا ہے غفور الرحیم، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. بڑی خوبصورت آخر میں جو اللہ رب العزت، اگر تم اصلاح کرنا چاہتے ہو اپنی اہل و عیال کی، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اگر تم یہ کام کرو گے تو پھر اللہ رب العزت معاف کرنے والے، رحم کرنے والا ہے. یعنی پھر اگر تمہارے دل کے اندر ایک کی محبت غالب آ جاتی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. اگر تمہارا ارادہ اصلاح کا ہے، تمہارے دل میں جو ہے وہ سب کی محبت ہے، تمہارا ارادہ اصلاح کا ہے، لیکن ایک کی محبت غالب آ جاتی ہے تو اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو دیکھیں یہ آیت متقاضی تھی کہ اللہ کی ایسی صفات ہی آتی جیسی اللہ نے ذکر کی، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. یہ تو پہلی صورت ہوگی نا کہ صلح کر لو بہتر ہے، لیکن کلی طور پر ہی اس سے منہ نہ موڑ لو. دوسری صورت وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ الگ ہو جائیں، تفرقہ مطلب اگر وہ الگ ہو جائیں، يُغْنِ اللَّهُ، اللہ غنی کر دے گا، كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، ہر ایک کو اپنی وسعت میں سے. اگر وہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت میں سے غنی کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ واسعاً، وسعت والا، حکیمہ، حکمت والا. تو یہ دوسری صورت ہے کہ اگر وہ خاوند صلح بھی نہیں کرنا چاہ رہا یا پھر ان دونوں کے آپس میں ایسے معاملات ہو چکے ہیں کہ وہ
ان کا معاملہ آگے چل کر مزید بگاڑ کا پیدا ہوگا خاندانوں کے درمیان یا میاں بیوی کے درمیان یا کسی بڑے شر کا باعث ہو سکتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں گزارا ہو رہا تو ٹھیک ہے پھر وہ آپس میں علیحدگی کر لیں. اب جب علیحدگی کریں گے تو پھر اگر وہ اس اچھائی کی نیت سے علیحدگی کر رہے ہیں گرچہ یہ کام آپ کے علم ہے کہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام ہے کہ یغنی اللہ کل من سعتہ اللہ ہر ایک کو غنی کرے گا اپنی وسعت میں سے وکان اللہ واسعا حکیما. جی پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ اشارہ کر دیا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے وصیت کی کس کو الذین ان لوگوں کو جو اوتوا دیے گئے الکتاب کتاب من قبلکم تم سے پہلے وَإِيَّاكُمْ اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے یہ وصیت کی تمہیں بھی ہم نے یہ وصیت کی کیا ان اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ تمہیں بھی وصیت ہے تم سے پہلے لوگوں کو بھی وصیت ہے. اچھا اگر نہیں تقوی اختیار کرتے نہیں اسلام لاتے وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم کفر کرو فَإِنَّ لِلَّهِ تو بے شک اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ غنیًا غنی حمیدہ تعریف کے قابل وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ کافی ہے کارساز اور اللہ کارساز کافی ہے. تو محترم سامعین دیکھیے اس سے پہلے ایک آیت کے اندر کس آیت میں ہم چلتے ہیں آیت کا نمبر دیکھتے ہیں آیت نمبر 126 میں کیا فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ایک مرتبہ آیت نمبر 126 آگے چلیے آیت نمبر 131 میں دو مرتبہ فرمایا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ آیت نمبر 132 میں دوبارہ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے وہ کس کا ہے وہ اللہ کا ہے. تو ان آیات میں 4 مرتبہ اللہ رب العزت نے اس چیز کا ذکر کر دیا 4 مرتبہ اس چیز کا اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا. یعنی تم اگر عورتوں کا کوئی حق روکو گے تو یہ تمہارا تو نہیں ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے یہ تو اللہ کا ہے جو نہ صرف یہ بلکہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے. تم اگر یتیموں سے کوئی ظلم کرو گے تو یہ تمہارا تو نہیں ہے جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا ان یشاء اگر وہ چاہے یذہبکم وہ تمہیں لے جائے اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے ایھا الناس اے لوگو وَيَأْتِ بِآخَرِينَ اور دوسروں کو لے آئے وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ عَلَى ذَلِكَ اس پر قدیرہ قدرت رکھتے ہیں. من كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا جو دنیا کا ثواب دنیا کا بدلہ چاہتا ہے فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے. وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ سمیعاً سننے والا بصیر دیکھنے والا اللہ تو سننے والا اور بصیرہ دیکھنے والا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی تو اللہ کی صفات ہے وہ قدیر ہے وہ سمیع ہے وہ بصیر ہے. یہ ٹاپک یہاں پر بھی آیا آگے چل کر بھی قرآن مجید میں 2-3 مقامات پر یہ آئے گا کہ اگر تم نے اپنے اعمال کو نہ بدلا تو اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ تمہیں لے جائے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے. اللہ قادر ہے. اس نے بنی اسرائیل سے ہدایت لے کر اے امت محمدیہ کے افراد مرد و خواتین تمہیں دی وہ اللہ قادر ہے کہ تمہیں بھی لے جائے کسی اور کو لے آئے. قادر ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. ہاں بات یہ ہے کہ جو دنیا چاہتا ہے اس کو چاہیے وہ صرف دنیا کی خواہش نہ کرے. آپ اپنے کسی بھی کام میں صرف دنیا کو مقدم مت رکھا کریں آخرت کی بھی فکر کیا کریں. جو دنیا چاہتا ہے اللہ نے فرمایا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ہے ثواب یا بدلے. اللہ دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے اللہ آخرت میں بھی بدلہ دیتا ہے. کیوں صرف تم دنیا کے بدلے کو دیکھتے ہو ساتھ آخرت کو بھی دیکھو. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. جی تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اپنے 100ویں پیج کو پیج نمبر 100 کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں.
پارہ نمبر 5 ہے آیات 135 سے لے کر 140 تک. انشاءاللہ یہ 6 آیات ہم یہاں پر پڑھیں گے. ان آیات کو 4 ٹاپکس کے اندر تقسیم کیا گیا. پہلے جو ٹاپک ہیں ان کی تھوڑی تفسیر بھی ہوگی، لیکن اگلے جو دو ٹاپک ہیں ان کا میں صرف ترجمہ ہی کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقین کا ذکر آئے گا، اور یہ وہی ذکر ہے جو آپ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں بھی اور اس کے بعد سورۃ آل عمران میں بھی اور سورۃ النساء کے اندر بھی آپ منافقین کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اگلے دونوں ٹاپک منافقین کے کس رویے کی بات ہو رہی ہے اور ہم پہلے اس کی طرف کس طرف اشارہ پڑھ کر آئے ہیں، یہی اس کی تفصیل ہے. انشاءاللہ یہ بتایا جائے گا. تو اللہ رب العزت کی طرف سے انصاف کرنے کی تلقین کی گئی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونو، ہو جاؤ، قوامین بالقسط. قوامین کا مطلب ہوتا ہے تھامنے والے، پکڑنے والے، جو یعنی جو مضبوطی سے پکڑنے والا ہوتا ہے. بالقسط انصاف، تو انصاف کو مضبوطی سے تھامنے والے بن جاؤ. نمبر 1. نمبر 2، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ. اللہ کے لیے گواہ مطلب جب تم سے کسی معاملے میں گواہی مانگی جائے تو اللہ کے لیے حق سچ کی گواہی دینے والے بن جاؤ، انصاف کو تھامنے والے بن جاؤ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سچ کی گواہی دینے میں آپ کی اپنی جان کا، آپ کے والدین کا، آپ کے قریبی رشتہ داروں کا نقصان ہوتا ہے، تو کیا وہاں پر والدین، قریبی رشتہ داروں نے اپنی جان کو بچا لینا ہے؟ نہیں. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، ولو، اور اگرچہ، علی انفسکم، تمہاری جانوں پر ہی کیوں نہ ہو. اعلیٰ کا مطلب اپوزٹ ہے نا، یعنی علی انفسکم کہ وہ جو گواہی ہے وہ تمہارے ہی اگینسٹ کیوں نہیں جا رہی. اوil والدین، یا والدین کے، والاقربین، یا قریبی رشتہ داروں کے، اگرچہ وہ گواہی تمہاری اپنی جانوں کے یا تمہارے والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہیں جا رہی، تم اللہ کے لیے گواہ بنو. ان یکن غنیا، اگر کوئی ہوا، ان اگر یکن ہوا، غنیا غنی، او فقیرن یا فقیر، فاللہ تو اللہ، اولا بہما، ان دونوں سے زیادہ حق رکھتا ہے. اولا زیادہ حق رکھتا ہے، بہما ان دونوں سے. اللہ تو ان دونوں کے مقابلے میں تم پر زیادہ حق رکھتا ہے. مطلب ایک طرف تم کہتے ہو کہ میں نے یہاں پر جھوٹی گواہی یا انصاف کو اس لیے چھوڑا کہ یہ بندہ بڑا غریب تھا، فقیر تھا یا غنی تھا یا فقیر تھا، اللہ سے زیادہ تو تمہارا قریبی نہیں تھا. والدین بھی ہو، اللہ سے زیادہ تو تمہارے قریبی نہیں ہے. فاللہ اولا، تو اللہ زیادہ کرتے ہیں ان دونوں سے. ولا تتبعوا الهوى، اور نہ اتباع کرو خواہشات کی، ہوا کی. ان تعدلوا، یہ کہ تم عدل کرو. وان تلووا او تعرضوا، تلوو، یہ جو پہلے آپ نے لفظ پڑھا تھا نا، لیم بالسنتکم، یہ اسی سے ہے، زبانوں کو مروڑنا یعنی مڑنا. اگر تم مڑو، او تعرضوا، یا تم اعراض کرو. اگر تم مڑتے ہو یا اعراض کرتے ہو، مطلب عدل و انصاف کو چھوڑ دیتے ہو، جھوٹی گواہی دیتے ہو، خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہو، تمہیں رشتہ داریاں آڑے آ جاتی ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ کانا ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے. جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے. جی اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو، ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر، الذی جو نزل، اس اللہ نے نازل کی، علی رسولہ، اپنے رسول پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر جو نزل، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر جو انزل، اس نے نازل کی، من قبل، اس سے پہلے. نزل، نازل کی اپنے رسول پر، اور وہ کتاب جو اس سے پہلے اس نے اتاری. اچھا، نزل اور انزل میں کیا فرق ہے؟ چلیے یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے. کل آپ نے یہ دے کر آنا ہے. میں انشاءاللہ سیشن کے شروع یا آخر میں آپ سے پوچھوں گا، نزل اور انزل دونوں کا مطلب اتارنا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. من قبل، اس سے پہلے. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو کفر کرے اللہ کے ساتھ، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کے ساتھ، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخرت کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ، تو تحقیق وہ گمراہ ہوا. کتنا گمراہ ہوا؟ ضَلَالًا بَعِیدًا، دور کی گمراہی.
وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا جو اللہ کے فرشتے، اس کی کتابیں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کے ساتھ کفر کرے۔ تو یہ ایمان کے 5 ارکان بیان ہوئے ہیں، اور ایمان کا چھٹا رکن کیا ہے؟ ایمان کا چھٹا رکن وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جی اب دیکھیں یہاں پر ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ غور کریں نا، آمنو، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا میم پر زبر ہو تو یہ فعل بازی ہے، آمنو، اور میم پر زیر ہو تو یہ امر بن جاتا ہے، آرڈر، آمین آمینو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو ایمان لاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور کتاب پر جو نازل کی گئی، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو پہلے نازل کی گئی۔ تو پتہ چلا انسان کو ایمان لانے کے بعد بھی ایمان لانے کی ضرورت ہے، اپنے اس ایمان کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے، اس پر ثابت قدمی کی ضرورت ہے، اللہ کے ذکر سے، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے سے ایمان میں اضافے کی ضرورت ہے۔ مجھے بتائیے کہ جو رمضان کی ان راتوں میں قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے میں ہمارے ایمان کی کیفیت ہے، کیا رمضان کے بعد ایمان کی یہ کیفیت رہتی ہے؟ نہیں، کیفیت میں فرق آتا ہے۔ تو اے ایمان والو، تم ایمان لاؤ، تم اللہ پر یقین رکھو، تم اپنے ایمان کے اندر ایسے اعمال کرتے رہو کہ تمہارے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا رہے، تمہارے ایمان کے اندر بڑھوتری ہوتی رہے۔ تو اے ایمان والو، ایمان لاؤ۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم سورۃ الفاتحہ میں اللہ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو کیا ہم ہدایت پر نہیں ہیں؟ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ہم اس میں اللہ سے ہدایت کا، کیا ہم ہدایت پر نہیں ہیں؟ نہیں، اسلام قبول کرنا یہ ہدایت کا پہلا قدم ہے۔ اب ہدایت کی آگے منازل ہے، اب ایمان کے رتبے ہیں، ان رتبوں کو چڑھتے جائیں اور اللہ کی ان فضیلتوں کو، درجات کو پاتے جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا۔ لیکن جب آخری دفعہ کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں زیادہ ہو گئے، پھر وہ کفر میں کیا ہوگی؟ زیادہ۔ لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم، کہ انہیں معاف کرے، اللہ نہیں ہے کہ انہیں معاف کرے، او لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا، اور نہ ہی لیہدیہم، کہ انہیں ہدایت دے، سبیلا، سیدھے راستے کی۔ منافقین کا ذکر چل رہا ہے، ایمان لاتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں، ادھر آتے ہیں تو ایمان لاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو کفر کا اظہار کرتے ہیں، لیکن پھر کفر میں اتنے بڑھ جاتے ہیں، پھر کفر میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے، نہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے، وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں۔ بشر المنافقین، منافقین کو خوشخبری دیجیے۔ حالانکہ خوشخبری تو اچھی بات کی ہوتی ہے، لیکن یہ سخت وعید ہوتی ہے عربی زبان کے اندر کہ کسی بری چیز کو خوشخبری کے ساتھ منسوب کیا جائے۔ اور آپ اردو میں بھی خاص کر والدین اپنے بچوں کو جب کوئی غصے میں چیز سمجھانی ہوتی ہے تو وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ، منافقین کو خوشخبری دیجئے، کس چیز کی؟ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس چیز کی خوشخبری دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین، اچھا منافقین کی کیا نشانی ہے؟ الذین، وہ لوگ جو یتخذون، بناتے ہیں، الکافرین، کافرین کو، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ، مومنوں کو چھوڑ کر کفار کو دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون، کیا وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم، ان کے پاس، العزت، عزت کو، کیا وہ ان کے پاس عزت کو تلاش کرتے ہیں کفار کے پاس؟ تو انہیں جان لینا چاہیے کہ فإن العزت، بے شک عزت، للہ، اللہ کے لیے، جمیعاً، ساری کی ساری، بے شک ساری کی ساری عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور تحقیق اس نے نازل کیا تم پر کتاب میں، کیا؟ ان، یہ کہ اذا سمعتم، جب تم سنو، کیا سنو؟ آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، یکفر بہا، کہ ان کا انکار کیا جائے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، فَلَا تَقْعُدُوا، تو تم نہ بیٹھو، معہم، ان کے ساتھ،
وہ جو مذاق اڑانے والے ہیں یا اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، اس مجلس کے اندر تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حتیٰ یہاں تک کہ یخوض وہ مصروف ہو جائے فی حدیث کسی بات میں غیر ہی اس کے علاوہ، وہ کسی اور بات میں اگر مصروف ہو گئے تو ٹھیک ہے، پھر تم اس مجلس میں جا سکتے ہو، لیکن اگر کسی مجلس کے اندر اللہ کا یا اللہ کی آیات کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دین اسلام سے جڑی کسی چیز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا اس کا انکار کیا جا رہا ہے تو وہاں پر بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ انکم، اگر وہاں بیٹھو گے تو کیا ہوگا؟ انکم، بے شک تم، اذن، تب، کئی مرتبہ گزر چکے ہیں، اذن کا مطلب تب ہے، مثلہم، ان جیسے ہو جاؤ گے، بے شک تب تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، جامع المنافقین، منافقین کو جمع کرنے والا ہے، والکافرین، اور کافرین کو، بے شک اللہ منافقین اور کافرین کو جمع کرنے والا ہے۔ کہاں جمع کرنے والا ہے؟ فی جہنم، جہنم میں، بے شک اللہ منافقین اور کافرین کو جمع کرنے والا ہے جہنم میں، جمیعا، سب کے سب کو، اللہ ان سب کے سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ تو محترم سامعین سامعات، اسی آیت کریمہ سے مفسرین، فقہاء، علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کسی بھی مجلس کے اندر دین اسلام سے جڑی کسی چیز کا انکار کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو وہاں پر بیٹھنا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کسی مجلس کے اندر کوئی کبیرہ گناہ سرے عام ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے گناہ کا ہونا، دوسرا ہے گناہ کا سرے عام ہونا مخلوق کے سامنے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ گناہ کا ہونا یقیناً یہ بھی برائی ہے، گناہ کا سرے عام مخلوق کے سامنے ہونا یہ اس سے بھی بڑی برائی ہے۔ اچھا، اس میں کیا زیادہ برائی ہے؟ اس میں برائی یہ ہے کہ ان لوگوں کے دل سے بھی اس گناہ کے گناہ ہونے کا تصور نکلتا چلا جائے گا، اس گناہ کے گناہ ہونے کا تصور نکلتا چلا جائے گا، اللہ اکبر، ان کے دل سے یہ احساس نکلتا چلا جائے گا۔ آج اسی وجہ سے دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب بندہ پہلی مرتبہ برائی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اگر توبہ کر لے تو دھل جاتا ہے، توبہ نہ کرے تو وہ نقطہ بڑھتا 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 پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اب پہلی برائی ہے، بڑی بری لگتی ہے، کوئی بندہ بھی جب پہلی مرتبہ نشہ کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، کوئی حرام کام کرتا ہے، تو کیا اس کے لیے وہ آسان ہوتا ہے؟ نہیں، دل ندامت، لیکن پھر آہستہ 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 کیا ہونا ہوتا ہے؟ وہ اس کا عادی بن۔ تو اگر کسی مجلس کے اندر سرے عام یہ گناہ ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ کی حرمت لوگوں کے دلوں سے نکالی جا رہی ہے۔ کبھی بھی ایسی مجلس کے اندر شریک نہ ہو، کبھی بھی ایسی مجلس کے اندر شریک نہ ہو، اللہ اکبر۔ آخری پیج کی طرف چلتے ہیں، اور میں آپ سے اجازت بھی لینا چاہوں گا کہ ہم چونکہ وہی منافقین کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے اور چاروں کی چاروں ٹاپکس منافقین کے بارے میں، تو ہم ترجمہ کرتے ہیں، اتنی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے کیونکہ ہم اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ان موضوعات پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو، ٹائم ہو چکا ہے، تو میں اس پیج کو مکمل کروں ترجمہ کر کے۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، الذین، منافقین کے بارے میں بتلایا گیا، الذین، وہ لوگ جو یتربصون بکم، یتربصون ہوتا ہے ٹو لگانا، کسی چیز کی آپ ٹو میں نہیں لگے رہتے، انتظار کرنا، یعنی تجسس کے ساتھ، جاسوسی کے ساتھ۔ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو تمہارے انتظار میں رہتے ہیں، منافقین کا ذکر ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پس اگر ہو لکم تمہارے لیے فتح من اللہ، اللہ کی طرف سے فتح، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح مل جائے، قالوا، وہ کہتے ہیں، الم نکن معکم، کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے؟ الم نکن معکم، اگر اے مسلمانوں تمہیں فتح ہو جائے تو کیا تم نے دیکھا نہیں؟ یہ منافقین آ کر تمہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کا کچھ حصہ ہو جائے، مطلب تمہیں شکست اور کافروں کو فتح ہو جائے، قالوا، منافقین کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم، الم نستحوذ علیکم، یہ جو منافقین ہیں یہ کفار سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں آئے تھے، کیا ہم تم پر غالب نہیں آئے تھے؟ وَنَمْنَعْكُمْ، یہاں لم بھی موجود ہے، اور کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا من المومنین، مومنوں سے، کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے روک کر نہیں رکھا؟ تفسیر کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر تو مسلمان جیتے تو مسلمانوں سے آ کر کہتے ہیں دیکھیں ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے،
اگر کفار جیت جائیں تو کفار سے جا کر کہتے ہیں کہ جو تم جیتے ہو ہماری وجہ سے جیتے ہو. کیا جنگ میں تم نے دیکھا نہیں کہ ہم تم پر غالب آ گئے تھے, ہم مسلمانوں کے ساتھ تھے, ظاہری طور پر ہم تم پر غالب آ گئے تھے, لیکن پھر ایسے ہوا کہ ہم نے مسلمانوں کو ایسا دھوکہ دیا کہ ہم نے انہیں جنگ ہروا دی, ہم نے انہیں جنگ ہروا دی. سیم جو احد کے موقع پر ہوا تھا. منافقین کفار سے جا کر کیا کہا, دیکھ لو ہم 300 لوگ تھے, واپس چلے گئے, تمہیں فتح ہو گئی. تو کہا ہم اگر چلے جاتے تو ہم تم پر غالب آ جاتے. کیا تم نے دیکھا نہیں ہم تم پر غالب آ رہے تھے, ہاں یہ تو ہم چلے گئے تو تم جیت گئے. اللہ اکبر, منافقین کا دوغلا رویہ. فاللہ یحکم بینکم, اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان یوم القیامہ, قیامت کے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ, اور ہرگز نہیں بنایا اللہ نے, لِلْكَافِرِينَ, کافروں کے لیے, عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں پر, سبیلا, کوئی راستہ. مومنوں کو بہت بڑی تسلی دی گئی کہ یہ کافر, یہ منافقین جو بھی کر لیں, اللہ نے تمہارے خلاف ان کے لیے کوئی راستہ نہیں بنایا. ہاں وہ جو راستہ ہوگا وہ وقتی ہوگا, وہ وقتی ہوگا. اگر تم ثابت قدم رہے, تم دین اسلام پر ڈٹے رہے, تو یہ کافر کبھی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتے. تمہارے لیے اللہ نے ان کے لیے ہرگز کوئی راستہ تم پر نہیں بنایا. ان المنافقین, بے شک منافقین, یخادعون اللہ, دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو, وہو خادعہم, اور وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. تو میں نے کہا تھا یہ دھوکہ یا استہزاء یا مکر, یہ تین چیزیں, دھوکہ, استہزاء یا مکر, یہ تینوں الفاظ اللہ کے لیے, جب اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جب ہم استعمال کریں گے تو یہ مقابلتاً ہوگا, مطلب ان کے دھوکے کے مقابلے میں, یا ان کے مکر کے, ان کی چالوں کے مقابلے میں, یا ان کے مذاق اڑانے استہزاء کے مقابلے میں. منافقین کی ایک علامت تو یہ ہوگی کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ انہیں تو نہیں پتا کہ وہ تو خود دھوکے میں پڑ رہے ہیں. نمبر 2, وَإِذَا قَامُوا, اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں, إِلَى الصَّلَاةِ, نماز کی طرف, قَامُوا, کھڑے ہوتے ہیں, کسالى, سست. نمبر 2, نماز میں سستی کرتے ہیں, منافقین کی علامت. نمبر 3, يُرَاءُونَ النَّاسِ, لوگوں کو دکھلاتے ہیں, دکھلاوا کرتے ہیں, ریاکاری اسی سے ہے یراؤن سے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, نہیں اللہ کا ذکر کرتے مگر تھوڑے, تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں, زیادہ تو ان کی عبادات میں دکھلاوا ہوتا ہے, یا ان میں سے تھوڑے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. آپ دیکھیں یہ ان کی دوسری بات ہو گئی, یا آپ اسے دوسری کے ساتھ جوڑ کر کہہ سکتے ہیں کہ نماز میں سستی کرتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں. نمبر 3, ان کا ایمان ڈگمگاتا رہتا ہے. ڈگمگانے کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا, کبھی ادھر کبھی ادھر. مذبذبین بین ذالک, مذبذبین کا مطلب ہوتا ہے ڈگمگانے والے ہیں. مذبذبین, ڈگمگانے والے ہیں, بین ذالک, اس کے درمیان. لا الہ ہؤلاء, نہ ان کی طرف, ولا الہ ہؤلاء, نہ ان کی طرف, نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف, نہ تو سیدھے سیدھے کفار کی طرف ہوتے ہیں, نہ سیدھے سیدھے مسلمانوں کی طرف ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ, جس کو اللہ گمراہ کرے, فَلَن تَجِدَ, تو آپ ہرگز نہیں پائیں گے, لہو, اس کے لیے, سبیلا, کوئی راستہ. جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تو کوئی راستہ نہیں ہے, جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. جی بالکل, آپ اردو میں جو تذبذب کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, یہ یہی لفظ ہے تذبذب, اردو میں استعمال کرتے ہیں تذبذب کا لفظ, ڈگمگانے کا لفظ. بارک اللہ فیکم. تو یہ منافقین کی علامات بیان کر دیں گے, اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور نماز میں سستی کرتے ہیں, ریاکاری کرتے ہیں, اور ان کا ایمان ڈگمگاتا رہتا ہے, نہ اس طرف نہ اس طرف, کبھی اس طرف کبھی اس طرف. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا الکافرین اولیاء, یہ جو منافقین ہیں انہوں نے دوست بنایا کفار کو. تو ایمان والوں کو تنبیہ کر دی گئی کہ اے ایمان والو, تم کفار کو کبھی اولیاء مت بنانا. اولیاء, اور میں نے پہلے ولی کا لفظ گزر چکا ہے. ولی ہوتا ہے وہ دوست جس کے سامنے آپ اپنے ہر دل کی بات کہہ دیں, راز بھی بتا دیں. ولی قریبی دوست, گہرا دوست. اے ایمان والو, تم کفار کو اولیاء نہ بناؤ, من دون المومنین, مومنوں کے علاوہ, مومنوں کو چھوڑ کر کفار کو ولی نہ بناؤ, دوست نہ بناؤ. اتریدون, کیا تم چاہتے ہو, ان تجعلوا, یہ کہ تم بناؤ, للہ, اللہ کے لیے, علیکم, تم پر, یعنی تمہارے خلاف, سلطانا مبینا, واضح دلیل, واضح حجت. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے لیے اپنے خلاف کوئی دلیل بنا لو ان کو دوست بنا کر؟
یعنی اللہ کی تم پر حجت قائم ہو جائے گی اگر تم ان کو دوست بنا لو گے. تو کیا تم یہ چاہتے ہو؟ تريدون. اللہ اکبر. آخری ٹاپک ہے منافقین کا انجام. دنیا میں تو وہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں، ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں، اور مثالیں گزر چکی ہیں بالکل سورۃ البقرہ کی ابتدا میں. جہنم میں ان کا انجام کیا ہے؟ فرمایا ان المنافقین، بے شک منافقین، فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. درک حصے کو کہتے ہیں یا ٹھہرنے کی جگہ کو کہتے ہیں. تو منافقین کہاں پر ہوں گے؟ فی الدرک الاسفل، جو سب سے نچلا حصہ ہے، من النار، آگ کا. جہنم کا جو سب سے نچلا حصہ ہے، نچلا گڑھا ہے، یہ منافقین وہاں ہوں گے. اور بعض احادیث یا قرآن مجید کی آیات میں اس کا نام ہاویہ آیا ہے، ہاویہ. ولن تجدا، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے، لہم، ان کے لیے، نصیرہ، کوئی مددگار. ہاں، منافقین میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے توبہ کی، اصلاح کی، اللہ پر یقین رکھا اور اخلاص کیا. تو یہ ہے جو مومنوں کے ساتھ ہیں، یہ اب نفاق سے نکل چکے ہیں. الا الذین، مگر وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلا عمل تابو، انہوں نے توبہ کی. وَأَصْلَحُوا، صرف توبہ نہیں بلکہ اپنی اصلاح بھی کی. وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کی. نمبر 3 وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا. وَاعْتَصَمُوا، ٹھیک ہے، فعل ماضی، اسی کا فعل امر ہے نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، مضبوطی سے تھام لو. وہ زیر کے ساتھ ہے، یہ زبر کے ساتھ. وَاعْتَصَمُوا، وہ ہے وَاعْتَصِمُوا، یہ وَاعْتَصَمُوا، سواد کی زبر، فعل ماضی. اور انہوں نے تھام لیا اللہ کو، مطلب یہ کہ اللہ پر ان کا یقین مضبوط ہو گیا. پہلے جو ڈگمگاتے پھرتے تھے، اب اللہ پر یقین مضبوط ہو چکا ہے. نہ صرف یہ بلکہ اخلصوا دینہم، انہوں نے اپنے دین کو خالص کر لیا. دیکھیں نا پیچھے منافقین کی علامت یراؤن الناس، وہ ریاکاری کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اخلصوا دینہم، اپنے دین کو خالص کر لیا. کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے، مطلب اخلاص. فَأُولَئِكَ، تو یہی وہ لوگ ہیں، مع المؤمنین، جو مومنوں کے ساتھ ہوں گے. وَسَوْفَ، اور ان قریب، یؤتی اللہ، دے گا اللہ، المؤمنین، مومنین کو، اجرن، اجر، عظیما، بڑا. ان قریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم دے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہارے عذاب کو. ما یفعل اللہ، ما یفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر یا تمہارے عذاب سے. ان شکرتم، اگر تم شکر کرو. وآمنتم، اور تم ایمان لاؤ. اگر تم ایمان لاؤ، تم شکر کرو، تو اللہ کو تمہارے عذاب سے کیا لینا دینا؟ اللہ کیوں تمہیں عذاب دے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، شاکرن، شاکرن، شاکرن کا مطلب کیا ہے جی؟ بندے کے لیے استعمال ہو تو مطلب ہے شکر کرنے والا، اللہ کے لیے استعمال ہو تو مطلب ہے قدردان. بے شک اللہ تو ہے ہی قدردان، علیم، علم رکھنے والا. اب دیکھیں، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ بھی شاکر ہے اور علیم ہے. غور کریں نا، دو اعمال ہیں اور دو صفات ہیں اللہ کی. اگر تم شکر کرو تو اللہ بھی شاکر ہے، وہ بھی بڑی قدر کرنے والا ہے. اگر تم ایمان لاؤ وآمنتم، تو علیم، اللہ علم رکھتا ہے. تمہارے دلوں میں نفاق ہے یہ کہ اللہ علم رکھتا ہے. اگر تم شکر کرو تو اللہ بھی قدردان ہے، اللہ تمہاری نیکیوں کی قدر کرے گا. اللہ اکبر. تو محترم سامعین، بنی اسرائیل کے اعمال کو بیان کرنے کا، منافقین کا تفصیل کے ساتھ ہماری کتاب قرآن مجید میں ذکر ہونے کا سب سے بنیادی اور بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کے اندر ان اعمال کو نہ آنے دیں جن اعمال کی وجہ سے بنی اسرائیل کو ہلاک کیا گیا، یا ان سے ہدایت کو لیا گیا، یا ان پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، یا وہ گمراہ ٹھہرے. ہم اپنے اندر ان اعمال کو نہ آنے دیں جن اعمال کی وجہ سے منافقین کو وعیدیں سنائی گئی. نفاق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافقین تھے ان کے عقیدے میں نفاق تھا، ایمان مضبوط نہیں تھا، اسلام کا اظہار کر کے کفر چھپاتے تھے. دوسری نفاق کی قسم ہے عملی نفاق. عملی نفاق انسان کو اس دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا. مطلب یہ کہ انسان بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کہا ہے. علامت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں. اذا حدث کذب، بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے. اذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. ایک حدیث کے اندر جب جھگڑا ہوتا ہے تو پھٹ پڑتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں.
اب یہ جو ہے جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، اب یہ نہیں کوئی بندہ جھوٹ بولے تو آپ اس کو کہیں کہ یہ منافق ہو گیا، نہیں، وہ منافق نہیں ہے، اس کے اعمال کے اندر منافقین والا عمل آ چکا ہے، جھوٹ، سچ کو چھپا رہا ہے، جھوٹ کو واضح کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو چاہیے اپنی اصلاح کرے۔ تو کوئی بھی ایسی عادت ہے جو منافقین کے اندر ہے، قابل مذمت ہے، بنی اسرائیل کے اندر ہے، قابل مذمت ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو ایزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے، اللہ رب العزت کا بندہ ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانے کی توفیق عطا کرے۔ بارک اللہ فیکم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ایسی بات آتی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ تو آج الحمدللہ ہم بھی خوش ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم نے 20 دنوں میں 5 پاروں کو مکمل کیا، الحمدللہ 100 صفحات کو مکمل کر کے 101 پیج ہم نے شروع کیا، الحمدللہ 5واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ کی توفیق سے کل ہم 6واں پارہ شروع کریں گے۔ اچھا سیکھنے کے لیے، کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے، نوٹس بنائیے، جو پڑھتے ہیں وہ کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجئے، کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔